ہر گھر میں بات ہوتی ہے کالا علم، اسرات، جادو، کبھی نہ کبھی. اور کچھ لوگ ایسے بھی زہیب جن کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کی زندگی میں کوئی آبسٹیکل آئے، پرابلم آئی ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، تو اس پہ کوئی کالا جادو کسی نے کر دیا ہے. اور کچھ لوگ obsessed بھی ہوتے ہیں اس سے. کیسے پتا چلے کہ سچ ہے، کسی پہ واقعی عمل ہے، یا کسی کو صرف سائیکولوجیکلی اس پہ obsession ہے کہ نہیں ہر دفعہ جو اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو یہ کوئی عملیات میرے اوپر ہو رہے ہیں. تو مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب بتائیں یہ اس میں کیسے پتا چلے کہ جینوئن مسئلہ ہے، کیس ہے، یا نہیں صرف دماغی مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے بنیادی چیز انسان کا عقیدہ، اس کا یقین ہے. جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل ہو تو وہ تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا. اس کے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے کہ وہ محفوظ رہے گا. آج کل لوگوں نے یہ پرسیپشن بنا لیا ہے، ایون کہ فریج خراب ہو جائے، بجلی کا کوئی مسئلہ ہو جائے، یا گھر کے اندر کوئی گلاس ٹوٹ جائے، یا کوئی پرندے کا پر نظر آ جائے، کہیں خون کی چھینٹیں نظر آ جائیں، تو فوراً ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہے، اور پھر اپنے ذہن میں کسی رشتہ دار کو مورد الزام بھی ٹھہرا لیتے ہیں. یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پن پوائنٹ کر کے اس نے کرایا، مجھے پتہ ہے کس نے کرایا. تو دیکھیں، جادو ہے اور اسی طرح نظر بد ہے. حدیث پاک میں یہاں فرمایا کہ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو نظر بد موت سے آگے بڑھ جاتی. اچھا، حسد کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یہود کا جب ذکر ہوتا ہے نا، حسدم من عند انفسہم، لیکن جنات اتنے فارغ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیے. ان کے اپنے بھی بہت سے کام ہوں گے، رشتہ داریاں ہوگی، تو وہ ہر آدمی کے اوپر جنات کا اثر شروع ہو جائے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور قرآن کریم میں اس کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو معوذتین ہیں تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ اس سے جادو کا کاٹ اور جادو کی توڑ ہو. اس کا اگر ہم ترجمہ کریں گے نا تو نفاثات، وہ پھونک مارنے والی لبید ابن عاصم کی بیوی اور بیٹیاں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کس طرح جادو کیا تھا. تو بہرحال مفتی صاحب پتہ کیسے چلے کہ ایسی کیا نشانیاں جس سے کنفرم ہو جائے کہ ان کے اوپر جو ہے عملیات اثرات ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو جیسے میں نے کہا کہ انسان کا اپنا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو اس کو تو پتہ ایسے چلے گا کہ وہ تمام اعمال کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مثال کے طور پہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میڈیکلی ساری رپورٹس آپ نے کروا دی، لیبارٹری کے سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے، اور ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے. تو ایک تو یہ صورت ہوتی ہے. دوسرا، حضرت کعب احبار جو پہلے یہودی تھے اور ان کے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے. انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ چند کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے، اگر میں وہ نہ پڑھتا تو یہود جادو کر کے مجھے گدھا بنا لیتے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم، یہ کلمات آپ نے بتائے ہیں. الذی لیس شیء اعظم من وبکلمات اللہ التامات التی، کہ ایسے کلمات کہ جس کو کوئی فاجر اور فاسق جو ہے وہ مطلب یہ کہ پڑھے گا، ان تمام سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو اگر دعاؤں کا اہتمام ہو، نماز کی پابندی ہو، درود شریف کی کثرت ہو، بہت بہترین بات ارشاد فرما دی، اور حلال کھانا ہو، اور دل میں حسد اور بغض نہ ہو، تو انشاءاللہ آدمی اس سے محفوظ رہے گا. اور سب سے بڑا گناہ بدگمانی ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر عیب جو اور عیب گو کے لیے. بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں. علامہ صاحب، آپ کچھ روشنی ڈالیں اس میں. جادو کا وجود ہے، اور ایک تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ابھی ہو رہی ہے کہ جادو کا وجود نہیں ہے، سائیکالوجسٹ بھی کچھ لوگ نہیں بھی مانتے. بالکل، اس پر ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ایک ہمارا نوجوان اور انٹلیکچوئل یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں بس وہی وجود رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. جو چیز سائنس سے ثابت ہو گئی وہی وجود رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. تو پھر تو حواس خمسہ کے ذریعے اور سائنس کے ذریعے اور دیکھنے کے ذریعے تو آپ اپنے خدا کو بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. اگر خدا کو بھی ثابت کرنا ہے تو عقل کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں، فطرت کی روشنی میں آپ ثابت کر پائیں گے، جو دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں.
اس لیے ایک تو یہ کہ پروردگار کی اتنی ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ پروردگار کا وجود ہے، پھر پروردگار نے جن چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ وجود رکھتی ہیں تو وہ رکھتی ہیں. مثال کے طور پر بیان فرما دیا کہ ملائکہ کا وجود ہے، تو چاہے ہماری ملاقات بازار کسی سے نہیں ہوئی، البتہ کوئی یہاں سے جاتا نہیں ہے سوائے یہ کہ ملائکہ سے ملاقات کر کے جائے. تو ویسے زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتی. اسی طریقے سے جنات سے ہماری کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو تو یہ نہیں کہ وجود نہیں رکھتی ہے. اسی طریقے سے سحر اور جادو بھی یہ چیز ہے کہ اگر انسان کے اوپر خدا نخواستہ اب تک نہیں ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور خدا نخواستہ کسی اور کے اوپر بھی نہ ہو، تو اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وجود نہیں رکھتی. اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا ہے. السحر کا کلمہ ظاہراً 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور پورا سورہ جس کا ذکر بھی ابھی تلاوت قرآن کریم میں کیا گیا حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے واقعے کے اندر، تو وہاں پر باقاعدہ جادو تھا، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جادو ہے. اس کا مطلب جب نبی خدا کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے تو اس کی ایگزسٹنس ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. تو جادو کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جادو ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آتا ہے، اور آتا بھی ہے یا نہیں آتا. تو ویسے تو یہ کہ ایگزسٹنٹ ہونا اور بات ہے، لیکن ہمارا اس زندگی کے ساتھ اٹیچ ہونا اور بات ہے. لیکن ایک ڈر تو ہمارے اندر آ گیا نا، جی پتہ نہیں ہمارے اوپر نہ. جی بالکل. تو یہ جادو کہتے کیسے ہیں، اور کب جادو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے؟ مفتی صاحب نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے جس سے اطمینان ہو گیا کہ آپ کو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی درد محسوس ہو رہا ہے یا کوئی پریشانی آ رہی ہے. اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ اپنے وہم اور خیال کے اندر ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہے، لیکن دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ نہیں بھائی ایسی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں پر جو کینڈلز، البتہ کینڈلز کی مثال میں اگر یوں دوں گا کہ یہ جلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں شاید نہیں جل رہی ہیں. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کینڈلز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جل رہی ہیں، لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں جل رہی، تو اس کا مطلب مجھ پر سحر ہو گیا ہے کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، وہ یقین کے مطابق نہیں ہے. اور سب گواہی دے رہے ہیں، سائنس بھی گواہی دے رہا ہے، لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آگ نہیں ہے، لیکن آپ اسے آگ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جادو ہے. جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ رسیاں ہیں، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سانپ ہے. صحیح بات ہے. تو حضرت موسیٰ حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے اگر حقیقت کے خلاف کوئی چیز وہم اور خیال کے اندر آ رہی ہو تو اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جسے تسخیر جن، تسخیر انسان اور تسخیر ملائکہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جادو نہیں ہے. اس میں باقاعدہ جنات آتے ہیں، باقاعدہ جنات آتے ہیں، یا وہ مدد کرتے ہیں کسی کام کے لیے. مدد دونوں معنوں کے اندر، کہ ایسی مدد کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، یا ایسی مدد جس سے کسی کا فائدہ ہو. اور کبھی خود انسان کے اندر جنات مسلط ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہم نے سنے ہیں کہ ایک آدمی جو ہٹا کٹا ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے اور متقی پرہیزگار پارسا انسان ہے، لیکن اچانک اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے جلالی کیفیت ہے، اور وہ آواز تبدیل ہو گئی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اس کا مطلب جن آ گیا. تو جن کو نکالنے کے طریقے اور ہیں، اور جادو ختم کرنے کے طریقے اور ہیں. اللہ صاحب یہاں سے مجھے ایک اور سوال، مجھے اس سے آپ بتائیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کی کوشش ہوئی. اب یہ سوال ہے کہ جادو کیا گیا، کیا وہ اس کے اثر میں آئے یا نہیں آئے؟ جی یہ اس کو ذرا دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور لبید ابن عاصم کی بیوی اور بیٹیوں نے کیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اگرچہ خبر احاد ہے لیکن متعدد طرق سے یہ مروی ہے. اچھا، یہاں پر اب مفسرین اور فقہا کا اختلاف ہوا ہے. کچھ مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جانا، اس سے تو ساری تعلیمات وہ خدا نخواستہ شکوک اور شبہات کی زد میں آ سکتی ہے. تو اسی لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ نہیں، چونکہ حدیث میں آ گیا ہے. بعض اوقات ہمارے ایموشن، ہمارے جذبات، ہمارے تخیلات وہ ایک طرف، لیکن قرآن اور حدیث میں جو چیز آ جائے اس کو اعتراف کرنا پڑتا ہے. تو جادو کیا گیا، البتہ اس کا اثر ایک دن یا آدھا دن رہا، اور وہ بھی آپ کے ظاہری اعضاء اور جوارح پر رہا.